السلام علیکم ناظرین، رائل ناولز کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، جس کسی کے ساتھ بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہو اور ڈسکرپشن میں دیے گئے ہمارے ای میل پہ اپنا واقعہ وائس نوٹ کے ذریعے ہمیں بھیجیں، ہم اس کا واقعہ اپنے چینل پر شیئر کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کی کہانی کا نام ہے اسیب کا وجود۔ میں ایک رائٹر ہوں، پیشہ ور نہیں۔ پیشہ ور سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ جو اپنی کہانیاں معاوضہ لے کر دے، بلکہ میں پیشہ ور رائٹر اس کو کہتا ہوں جو اداروں کے کہنے پر ان موضوعات پر کہانیاں لکھ دے جو اسے خود بھی پسند نہ ہو، مگر پیسوں کے عوض ان موضوعات پر لکھ دے۔ میں حقیقت پسند ہوں اور جانتا ہوں کہ کہانیاں ایسی ہی لکھی جانی چاہیے جنہیں عقل تسلیم کرتی ہو کہ ایسا ممکن ہے، ایسا دنیا میں ہو سکتا ہے۔ بھوت پریت اسیب کو میں تسلیم نہیں کرتا، اس لیے جب میں نے انہیں دیکھا ہی نہیں، پھر میں کیوں انہیں تسلیم کروں؟ جب میں انہیں تسلیم نہیں کرتا، اس لیے پھر میں کیوں ان پر فضول میں کہانیاں لکھوں؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں کس طرح کا ادیب ہوں۔ ادیبوں کو ذرا سا پوائنٹ ملنا چاہیے کہ وہ بات کا افسانہ بنانے میں دیر نہیں لگاتے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ ادیب ایسا نہ کرے تو پھر کھائے گا کہاں سے؟ یہ کہانیاں ہی اس کی روزی کا ذریعہ ہے۔ میں اس معاملے میں خوش نصیب ہوں کہ میری ایک سرکاری ادارے میں ملازمت ہے اور کہانیاں لکھنا میری مجبوری نہیں، شوق ہے۔ میں معاشرے میں ظلم و زیادتی دیکھتا ہوں، میرا قلم خود بخود برائیوں کے خلاف چلنے لگتا ہے۔ میرا تبادلہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں کر دیا تھا۔ اس میں میری خواہش شامل نہیں بلکہ سزا کے طور پر کیا گیا تھا۔ میرے افسران کو میرا سچ بولنا پسند نہیں تھا۔ میں ہمیشہ مزدوروں کے حق میں بات کرتا تھا، جبکہ میرے افسران چاہتے تھے کہ میں ان کی ہاں میں ہاں ملاؤں۔ حالہ گاؤں میں ملازمت کو جاری رکھنے کے لیے رہائش کی ضرورت تھی۔ فوری مکان مل جانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے آفس کے ساتھیوں کو اس کام پر لگا دیا۔ جب تک مکان کا بندوبست نہیں ہو جاتا، میں نے آفس میں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آفس میں گھر جیسا سلوک نہیں تھا مگر مجبوری تھی۔ میں اپنے افسران کی منت سماجت کر کے تبادلے کے احکامات منسوخ کرا سکتا تھا، مگر میں ایسا اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ پھر مجھے ان کی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی جو میرے دل کو گوارا نہیں تھی۔ ایک ہفتہ گزر جانے پر بھی میرے لیے مکان کا بندوبست نہ ہونے پر میں اپنے اسسٹنٹ پر برس پڑا۔ تم گاؤں کے مقامی ہونے پر بھی میرے رہنے کے لیے ایک مکان کا بندوبست نہیں کر سکے۔ کیا بتاؤں سائیں، مجھے خود شرمندگی ہو رہی ہے۔ اتفاق سے ایک بھی کرائے کا مکان خالی نہیں۔ اسسٹنٹ مہربان نے کہا۔ کیا ایک مکان بھی خالی نہیں؟ اتنی بڑی آبادی کے گاؤں میں ایک مکان بھی کرائے پر نہیں مل سکتا؟ میں نے مایوسی سے کہا۔ ایک خالی مکان ہے مگر میں نہیں چاہتا کہ وہ مکان آپ کو دلاؤں۔ مہربان نظریں نیچی کیے بولا۔ وہ کیوں؟ سائیں، وہ مکان اسیب زدہ ہے، اس میں کوئی بھی شخص 2 دن سے زیادہ ٹک نہیں سکتا۔ میں پھر جانتے بوجھتے کیوں وہ مکان دلاؤں؟ بس یہی بات ہے کہ وہ اسیب زدہ ہے۔ ہاں سائیں، یہی بات ہے۔ اس اسیب نے کسی کو نقصان پہنچایا؟ بس وہ ڈراتا ہے، مختلف روپ میں آ کر نقصان پہنچاتا ہے۔ مہربان سائیں، تمہیں یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ مجھے اسیب پر بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ اسے میں انسان کا وہم تصور کرتا ہوں۔ ہم لوگ دیکھی مخلوق سے خوفزدہ ہونا اور ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بقول تمہارے اس خالی گھر میں اسیب ہے، لیکن آج تک اسیب نے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ کیسا اسیب ہے؟ اور اس سے زیادہ لوگ احمق ہیں۔ جب اسیب انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا رہا، پھر کرایہ دار کیوں مکان خالی کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ کہیں وہ واقعے میں ان کا نقصان نہ کر دے۔ ہم بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ جہاں اسیب ہو وہاں جن لوگوں نے بھی رہائش اختیار کی ہے انہیں نقصان ہی ہوا ہے، مہربان نے کہا۔ میں بھی بچپن سے اپنے نہ جانے کتنے واقعات سنتا آ رہا ہوں، لیکن ثبوت آج تک نہیں مل سکا۔ تم ایسا کرو، مجھے وہ مکان کرائے پر دلا دو، میری بچپن سے اسیب کو دیکھنے کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اگر اسیب نے نقصان پہنچایا تو یہ میرا نصیب ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے مہربان کی طرف دیکھا۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر میرے اصرار پر اس نے مجھے وہ اسیب زدہ مکان دلا ہی دیا۔ پرانا کھنڈر نما مکان تھا، کسی کے استعمال میں نہ رہنے کے سبب بے توجہی کا شکار تھا۔
مکان میں صفائی کا فقدان تھا، مکان بھی مرمت چاہ رہا تھا۔ میرا بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ سزا کا دورانیہ کتنا ہے۔ جب تک سزا پوری نہیں ہو جاتی مجھے اسی گاؤں میں رہنا تھا۔ مکان مل جانے پر میں نے اپنا مختصر سا سامان لیا۔ مہربان کی طرح میرے آفس کے دیگر ساتھیوں نے بھی مجھے اس مکان میں جانے سے روکا، مگر میں نے کسی کی نہ سنی۔ مجھے بھی اسیب کا سن کر تجسس ہو گیا تھا کہ میں بھی دیکھوں اسیب کیسے ہوتے ہیں اور وہ مجھ اکیلے آدمی کو کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں۔ رات کو میں صحن میں بھی چارپائی بچھا کر لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لگنے پر مجھے نیند آنے لگی اور میں سو گیا۔ نہ جانے رات کا وہ کون سا پہر تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میری چارپائی کو دھکا دیا ہو۔ بے اختیار میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا مگر صحن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید میرا وہم ہے، میں نے خود کلامی کی۔ میں نے دوبارہ سونے کی کوشش کی مگر نیند اڑ گئی تھی۔ میں نے پاکٹ سے سگریٹ نکال کر سلگائی۔ صحن میں نیم کا قد آور درخت بھی موجود تھا۔ میری بے اختیار نظریں درخت پر چلی گئیں۔ درخت پر ایک بندر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھوں میں لڈو تھے جبکہ پاؤں میں گھنگرو بندھے تھے۔ شاید وہ کسی کا پالتو تھا، مگر اس وقت رات میں درخت پر چڑھ کر کیا کر رہا تھا اور لڈو کیوں لے کر آیا تھا؟ مجھے سوچ میں گم دیکھ کر اس نے غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے دانت نکال کر دکھائے۔ بندر کے دانت دور سے بھی چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ چاند کی تیز روشنی کے سبب ہی میں بندر کو دیکھ رہا تھا، ورنہ اندھیرے میں درخت پر چڑھے بندر کے دانت دیکھنا تو دور کی بات ہے، اسے ہی دیکھنا مشکل تھا۔ میرے کسی بھی قسم کا رد عمل ظاہر نہ کرنے پر وہ چیختا چلاتا وہاں سے بھاگ گیا۔ سگریٹ ختم ہو جانے پر بھی میں دوبارہ چارپائی پر لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے دوبارہ سے نیند کی آغوش میں پہنچا دیا۔ جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ میں نے آفس کے ساتھیوں کو رات میں بندر کے درخت پر آنے کا واقعہ سنایا۔ وہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ یہ بندر کس نے پالا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ گاؤں میں تو کسی کے پاس بھی بندر نہیں ہے، مہربان نے بتایا۔ کمال ہے، پھر وہ بندر کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا۔ وہ ضرور آسیب ہے، بندر کی صورت میں ڈرانے آیا ہوگا، مہربان نے کہا۔ اچھا، وہ مجھے ڈرانے آیا تھا، پھر وہ مجھ سے ڈر کر کیوں بھاگ گیا؟ میں نے کہا۔ یہ اس کی طرف سے وارننگ ہوگی۔ اچھا، وہ مجھے وارننگ دینے آیا تھا کہ گھر خالی کر دوں؟ میں مسکرایا۔ نہ جانے تم لوگوں کو کب عقل آئے گی، یہ انسان کا وہم ہی ہوتا ہے جو اسے خوفزدہ کر دیتا ہے، ورنہ اسیب کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ میری بات پر کچھ بولے نہیں اور میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ شام گئی۔ جب آفس سے گھر پہنچا، آج میرے ذہن میں ایک کہانی کا پلاٹ آ گیا تھا اور مجھے اسے لکھنا تھا، کیونکہ عموماً میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر میرے ذہن میں کہانی کا خاکہ آ جائے پھر اسے نہ لکھوں تو وہ خاکہ میرے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ رات ہو جانے پر میں صحن میں کہانی لکھنے کے لیے کاغذ قلم سنبھال کر بیٹھ گیا۔ میں ابھی مشکل سے 2 صفحے ہی لکھ پاتا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں کے تلووں میں کوئی گدگدی کر رہا ہے۔ میں نے چونک کر نیچے دیکھا، ایک سفید رنگ کی بلی تھی، میرے پاؤں کے تلووں پر اپنا منہ لگا رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ پاؤں کے ارد گرد چکر لگانے لگی۔ تم بھوکی ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کرسی سے اٹھ کر باورچی خانے کی طرف چلنے لگا، وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ نین نے دودھ ایک خالی برتن میں ڈالا اور صحن میں ایک جگہ رکھ کر بلی کو اس کی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ بلی صحن میں سے ایسے غائب تھی جیسے وہ آئی ہی نہیں ہو۔ میں واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے کہانی مکمل کرنے کی دھن سوار تھی۔ کہانی مکمل ہونے پر ہی میں نے قلم بند کیا اور میں نے ایک نگاہ دودھ کے برتن پر ڈالی۔ برتن سے دودھ غائب تھا، اس کا مطلب تھا کہ بلی خاموشی سے آ کر دودھ پی گئی تھی۔ میں کہانی لکھنے میں اتنا مگن تھا کہ اس کے آنے اور جانے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس دن سے بلی مجھ سے مانوس ہو گئی تھی، وہ روزانہ گھر میں آنے لگی تھی۔ میں برتن میں دودھ ڈال دیتا اور وہ دودھ پی کر چلی جاتی۔ مجھے اس گھر میں آئے 10 دن ہو چکے تھے، مجھے کسی اسیب نے تنگ نہیں کیا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ اس گھر میں اسیب کا وجود نہیں ہے، لوگوں نے ایسے ہی بدنام کیا ہوا ہے۔ ممکن ہے اس کے مالک مقام کے محلے والوں سے تعلقات اچھے نہ ہوں اور محلے کے لوگوں نے اسے نقصان پہنچانے کو مکان کے بارے میں مشہور کر دیا ہو کہ یہ اسیب زدہ ہے، تاکہ کوئی بھی کرایہ دار نہ آئے، اور جو آئے وہ اتنا ڈرا دیتے ہوں کہ وہ وہم میں مبتلا ہو کر غیر معمولی بات کو اسیب سمجھ بیٹھے۔ یہ بات میرے ذہن میں آئی اس لیے کہ ہمارے محلے میں ایک خالی میدان تھا۔
گرمی کے دنوں میں اس میں بزرگ اور بچے شام سے رات گئے تک بیٹھ جایا کرتے تھے۔ گرمی کے دنوں میں میدان میں ہوا بہت اچھی آتی تھی، اس لیے گرمی کے ستائے اپنے جسم کو ٹھنڈا کرنے کو وہاں آ جاتے تھے۔ ایک شام میں نے سنا کہ میدان میں اسیب آ گیا ہے۔ مجھے حیرت اور تجسس بھی ہوا کہ اچانک میدان میں اسیب کیسے آ گیا۔ اسیب کی خبر سے وہاں شام میں آنے والوں کا وہاں کا رخ کرنا بند اسیب کی خبر سے وہاں شام میں آنے والوں نے وہاں کا رخ کرنا بند کر دیا تھا۔ بچے بھی رات میں وہاں سے جانے سے کترانے لگے تھے۔ ایک شام میری ملاقات جہاں سیب سے ہوئی وہ میدان کی طرف سے آ رہا تھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بھائی، یہاں سے کیسے آ رہے ہو؟ میں کام سے گیا تھا، وہ بولا۔ میدان میں سناٹا ہے، اسیب کا راج ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ ہاں بھائی، یہ حقیقت ہے کہ وہاں اچانک سے اسیب آ گیا ہے، وہ نظر بھی نہیں آتا۔ میرے سامنے کی بات ہے کہ اچانک سے کاشف کے منہ پر زوردار تھپڑ پڑا۔ اس کا گال سرخ ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی مچھر نے کاٹ لیا ہو جس سے گال سرخ ہو گیا ہو، میں نے کہا۔ یا تم ہر بات مذاق میں لے جاتے ہو؟ درخت کی شاخوں کو زور زور سے ہلاتا رہا۔ اور اس سے تم پھر مچھر کہہ رہے ہو، وہ بولا۔ مجھے دال میں کالا نظر آ رہا ہے۔ لوگ اسیب کی وجہ سے میدان میں جانے سے کترا رہے تھے اور تم میدان میں سے آ رہے ہو۔ میں نے کب کہا کہ میں میدان میں گیا تھا؟ میدان کے پاس کئی گلیاں نکل رہی ہیں، ان گلیوں سے آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میدان سے آ رہا ہوں۔ جہاں زیب نے منہ بنا لیا۔ جہاں زیب، کاشف، نذیر، وقار، یہ شرارتی ٹولہ تھا۔ بچپن میں بھی ان کی شرارتیں بہت مشہور تھیں اور اب بھی یہ گروپ شرارتوں کے حوالے سے مشہور تھا۔ آئے دن لوگوں کو تنگ کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ سچی بات یہ تھی کہ مجھے جہاں زیب کی بات سن کر شک پیدا ہو گیا تھا کہ ضرور اسیب کی آڑ میں ان ہی کے گروپ کا ہاتھ ہے۔ ابھی مشکل سے ایک ماہ بھی نہیں گزرا تھا کہ رات میں دودھ لینے کو گھر سے نکلا تھا کہ میدان کے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے میدان سے شور شرابے کی آوازیں سنائی دیں۔ مجھے تجسس ہوا کہ دیکھوں کہ کیا ماجرا ہے۔ میدان میں محلے کے لوگ جمع تھے اور جہاں زیب گروپ کی پٹائی لگ رہی تھی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ میدان کے سامنے چند گھر تھے۔ ان گھرانوں کی لڑکیوں سے عشقیہ چکر چلانے سے انہوں نے اسیب کا ڈرامہ رچایا تھا۔ میدان میں بڑوں اور بچوں کی موجودگی میں ان کا عشقیہ چکر نہیں چل سکتا تھا۔ بزرگوں کو گرمیوں میں میدان میں بیٹھنے کی عادت تھی۔ جب انہوں نے اس گروپ کو میدان میں مسلسل جاتا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ اسیب مشہور کرنے والے خود میدان میں کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہ بزرگوں نے رات میں تاریکی کا فائدہ اٹھا کر ان کی جاسوسی شروع کر دی اور اس دن وہ دونوں بزرگ جھاڑیوں کے پیچھے ان کی جاسوسی کر رہے تھے۔ انہیں اس کی خبر نہیں تھی۔ ایسے میں کاشف بولا، دیکھو ہماری ترکیب کتنی شاندار رہی۔ ہاں بھائی، لوگوں کو بہکانے کے لیے اسیب کا ڈرامہ بہت کامیاب ثابت ہوا ہے۔ جہاں زیب نے کہا، دیکھ لیے کتنے پرسکون انداز میں ہمارا عشقیہ چکر چل رہا ہے، میدان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ نذیر نے کہا، ہاں بھائی، لوگوں کی موجودگی میں ہمارا عشقیہ چکر کس طرح چل سکتا تھا؟ دیکھ لو کس طرح سامنے کے گھر کی لڑکیاں چلتی پھرتی نظر آ رہی ہیں، کبھی نہ کبھی ہماری ان سے بات چیت بھی ہو جائے گی۔ وقار نے کہا، ہاں بھائی، امید پر دنیا قائم ہے۔ جہاں زیب نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان کی گفتگو سن کر دونوں بزرگ سلیمان اور لقمان سے برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے ان کی پٹائی شروع کر دی۔ ان کا شور سن کر گھروں سے لوگ نکل آئے اور اصل بات کا علم ہونے پر بھی ان کی درگت بنانے میں لگے تھے۔ میں جب بھی کہیں اسیب کے بارے میں سنتا تو جہاں زیب گروپ کا واقعہ یاد آ جاتا تھا۔ رات کو میں سو رہا تھا کہ اچانک کسی لڑکی کے زور زور سے رونے کی آواز سن کر میں نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ آواز کمرے کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں تیزی سے کمرے کی جانب لپکا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ آواز بدستور کمرے سے ہی آ رہی تھی۔ میں حیرت زدہ ہو کر کمرے میں دیکھ رہا تھا کہ کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر یہ آواز کیسی ہے؟ اس آواز میں بڑا ہی درد تھا۔ میں کمرے میں گھوم پھر کر میں آواز کی صفت کا تعین کرنے لگا۔ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ لڑکی کی آواز ایک کونے سے آ رہی تھی۔ میں جب کونے میں جا کر کھڑا ہوا تو آواز زمین کی تہہ سے آتی محسوس ہوئی۔ میں بڑا حیران و پریشان ہوا کہ کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے اور زمین کے اندر سے لڑکی کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟
دل میں خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، کہیں یہ آصف کا چکر نہ ہو۔ میں آصف کو نہیں مانتا تھا، مگر میں اس حقیقت کو بھی نہیں جھٹلا سکتا تھا کہ لڑکی کی درد میں ڈوبی آواز زمین کی تہہ سے آ رہی ہے۔ خاصی دیر تک آواز آتے رہنے کے بعد خود بخود بند ہو گئی۔ میں بھی آواز بند ہو جانے پر بستر پر لیٹ گیا۔ پوری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزر گئی، نیند آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ صبح ہو گئی، نیند نہیں آئی۔ آفس پہنچ کر دل نے چاہا کہ رات جو مجھ پر گزری وہ انہیں بتاؤں، مگر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ آفس والے میرا مذاق اڑائیں گے۔ میں نے ہی ان کے سامنے آصف کے وجود سے انکار کیا تھا۔ مجھے گھر پر کام تھا، اس لیے 3 دن کی چھٹی لے کر اپنے شہر آ گیا تھا۔ نئے کاموں میں ایسا پھنسا کہ میرا ذہن ہی آصف والی بات کی طرف نہیں گیا۔ بیگم کو میرا گھر سے دور رہنا پسند نہیں تھا، اس لیے اس کی خواہش تھی کہ میں افسران سے بات کر کے اپنے شہر میں تبادلہ کرا لوں۔ میں اس کی بات پر ہنس پڑا۔ بیگم میری بات سن کر خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ میں ضدی طبیعت واقعہ ہوں، جو فیصلہ کر لوں پھر اسے واپس نہیں لیتا۔ چھٹیاں ختم ہو جانے پر میں پھر کرائے کے مکان میں تھا۔ رات میں سفر کی تھکن سے میرا برا حال تھا، اس لیے میں جیسے ہی کمرے میں بچھی چارپائی پر آرام کرنے کو لیٹا، نیند آ گئی۔ بے سدھ سو گیا۔ چارپائی کے ہلنے پر میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی ہے۔ کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہونے پر میں گھبرا گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، مگر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بے اختیار میری نظریں دیوار پر ٹک گئی۔ ایک سایہ دکھائی دیا جو میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دل ابھی سینے کو چیرتا ہوا باہر نکل پڑے گا۔ سائے کو غور سے دیکھنے پر مجھے ایک جھٹکا لگا۔ سائے کی شاہ رگ کٹی ہوئی تھی اور سرخ سرخ خون اس میں سے بہہ رہا تھا۔ یہ سایہ میرے اور نزدیک آیا۔ اس کا چہرہ صاف دکھائی دیا۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں، میرا اپنا تھا۔ چہرے پر بڑا کرب تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاہ رگ کٹنے پر مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہو۔ میں کبھی خود کو اور کبھی سائے کو دیکھ رہا ہوں۔ اچانک سایہ مجھ سے مخاطب ہوا، بھاگ جاؤ ورنہ دیکھ پھر تیرا انجام کیا ہوگا۔ بھاگ جانے میں تیرے لیے عافیت ہے، سوچ لے، ابھی تیرے پاس وقت ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سایہ اچانک سے غائب ہوا۔ کمرے میں میاؤں کی آواز سن کر میں چونکا۔ سفید بلی دروازہ کھلا رہ جانے پر کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ میں ایسا بے سدھ پڑا تھا، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ بلی کو دودھ دینا ہے۔ میرا پورا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ میں نے چارپائی سے اٹھ کر پہلے بلی کو دودھ دیا اور خود پانی پی کر پیاس بجھائی۔ میں اس وقت واقعی بہت خوف زدہ تھا اور خود کو کوس رہا تھا کہ میں نے جلد بازی سے کام لیا۔ تھوڑا صبر کر لینے پر شاید کوئی دوسرا مکان مل جاتا۔ سونے کے لیے آفس بھی کوئی بری جگہ نہیں تھی۔ جب چوکیدار آفس میں سو سکتا ہے، پھر میرے وہاں سونے میں کیا قباحت تھی۔ جو ہونا تھا ہو چکا، اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے سگریٹ نکال کر سلگائی اور پینے لگا۔ 1 2 3 غرض کئی سگریٹ پی گیا۔ میں سگریٹ پینے کا عادی ضرور تھا، لیکن ایک وقت میں اتنی سگریٹ نہیں پیتا تھا جتنی آج پی گیا۔ سگریٹ پینے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ میرے ذہن پر جو خوف کے سبب دباؤ تھا وہ کم ہو گیا تھا۔ میں جیسے ہی بستر پر لیٹا، نیند نے آ لیا۔ پھر صبح ہونے پر ہی آنکھ کھلی۔ بیدار ہونے پر مجھے رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ رات آصف نے مجھے گھر خالی کرنے کا اشارہ دے دیا تھا۔ میرے گھر خالی کر دینے پر دفتر میں بڑی سبکی ہوئی۔ مجھے اس مسئلے کا حل اس طرح نکالنا تھا کہ گھر خالی بھی کر دوں اور میری بے عزتی بھی نہ ہو۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے دفتر کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، مجھے اور کتنے دن آصفی مکان میں رہنا پڑے گا؟ کیا آصف نے ڈرانا شروع کر دیا؟ مہربان زیر لب مسکرایا۔ میری آصف سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آصف سے میری ملاقات ہو، میں مکان خالی کر دوں۔ میں نے بات بنائی، سائیں میرا مشورہ ہے جب تک آصف تنگ نہ کرے مکان میں رہتے رہیں۔ جب وہ گھر خالی کرنے کو کہے تو اس سے کہہ دینا کہ کرائے کا مکان دلا دو، میں تمہارا مکان خالی کر دوں گا۔ مہربان نے کہا۔
اس کی بات میں وزن تھا۔ اس طرح میرا ذہن گیا ہی نہیں کہ میرے ساتھیوں کو اسیب کی دھمکی دینے کی بات بتانے پر میرا ہی مذاق اڑاتے کہ تم اسیب کو مانتے نہیں ہو، پھر کیسے اسیب سے ڈر رہے ہو۔ مہربان کی بات میری سمجھ میں آ گئی تھی اور مجھے یہی کرنا تھا۔ رات کو میں ذہنی طور پر تیار تھا کہ مجھے اسیب سے بات کرنی ہے۔ پوری رات خیریت سے گزر گئی۔ اسیب نے مجھے پریشان نہیں کیا۔ ابھی فجر کی نماز ہونے میں وقت تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی لڑکی بڑی درد بھری آواز سے رو رہی ہے۔ رونے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میری چارپائی سے کچھ فاصلے پر ایک ہندو لڑکی کھڑکی میری چارپائی سے کچھ فاصلے پر ایک ہندو لڑکی کھڑی رو رہی تھی۔ اس کے پاس ہی بیٹھی ایک ہندو عورت سینا کو بھی کر رہی تھی۔ انہیں صحن میں دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہو رہی تھی۔ وہ کس طرح سے گھر کے اندر داخل ہو گئی؟ باہر کا دروازہ بھی بند تھا۔ نین نے ذرا ہمت سے کام لیا اور ان سے بات کرنے کا سوچ کر ان سے مخاطب ہوا۔ کون ہو تم؟ ہم بھٹکتی ہوئی آتمائیں ہیں اور تم نے اس مکان میں آ کر ہمارا سکون برباد کر دیا ہے۔ میں نے کس طرح تمہارا سکون برباد کر دیا؟ میں نے پوچھا۔ ہمیں زندہ مردوں سے سخت نفرت ہے اور جب کرایہ دار اس مکان میں رہنے آتے ہیں تو ہمیں شدید غصہ آتا ہے اور ہمیں انہیں ڈرانے کے لیے مختلف روپ بدل بدل کر ان کے سامنے آنا پڑتا ہے تاکہ وہ کسی طرح ڈر کر مکان خالی کر دیں اور ہمیں ان کی صورتیں دیکھ دیکھ کر غصہ نہ آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے کرایہ داروں کو بہت نقصان پہنچایا ہوگا، جبھی کرایہ دار اس مکان میں ٹکتے نہیں۔ میں نے کہا، ہم آتمائیں بھلا کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ ہم صرف انسانی نفسیات سے کھیلتے ہیں اور انہیں ڈراتے ہیں، اور انسان کو اگر کسی قسم کا نقصان ہو جائے یا وہ ہماری بدلی ہوئی صورت دیکھ کر خوف زدہ ہو کر کسی چیز سے ٹکرائے یا گر جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اسے ہم نے نقصان پہنچایا ہے، جیسے ہم تمہیں کئی دن سے ڈرا رہے ہیں مگر تم سخت دل ہو، ڈرتے ہی نہیں۔ وہ عورت بولی، میرے ذہن میں بھی یہی بات ہے کہ آتمائیں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے میں تم سے نہیں ڈرا۔ میری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، تم مردوں پر اتنا کیوں خفا ہو؟ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے کہا، ظالم مردوں نے ہی ہمیں اس حال پر پہنچایا ہے۔ وہ کیسے؟ میرے پتی کے انتقال پر گھر کی ذمہ داری کا بوجھ میرے کندھوں پر آ گیا تھا۔ میں نے مختلف گھروں میں ماسی کا کام سنبھال لیا تھا۔ اس کام سے گھر کا گزارا چل رہا تھا۔ پہننے کو پرانے کپڑے مل جاتے تھے۔ ساوتری میرا سب کچھ تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی تھی مجھے اس کی شادی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ جہیز میں دینے کو کچھ بھی جمع نہیں تھا۔ میرے پاس جو زیور تھا وہ میرے پتی کی بیماری پر لگ گیا تھا۔ اب میری یہی کوشش تھی کہ میری بیٹی ساوتری کے جوان ہونے سے پہلے پہلے جہیز کے نام پر کچھ سامان جمع کر لوں۔ بیٹی کے فرض سے انسان جتنی جلدی فارغ ہو جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ قسمت میرے ساتھ کچھ اور ہی کھیل کھیلنے والی ہے۔ میں نے کچھ رقم جمع ہو جانے پر چند بکریاں خریدیں اور ان کا دودھ بیچ دیتی تھی۔ دودھ کی مد میں آنے والی رقم جمع کرنے لگی تاکہ جہیز کی تیاری میں اس رقم سے مدد مل سکے۔ ان بکریوں کو گھاس چرانے کو ساوتری جنگل میں لے جاتی اور شام یہ بکریوں کو واپس لے آتی۔ ساوتری کے قد نکلنے سے وہ بڑی بڑی لگنے لگی تھی۔ مجھے ساوتری نے بتایا کہ گاؤں کے لڑکے اسے چھیڑتے اور مخصوص قسم کے اشارے کرتے ہیں۔ ساوتری نہ سمجھ تھی لیکن میں سمجھ گئی کہ ان مخصوص قسم کے اشاروں کا مطلب کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ میں نے ساوتری کو بکریاں جنگل لے جانے سے روک دیا۔ بکریوں کے لیے چارہ میں خود جنگل سے لانے لگی۔ جب گاؤں کے لڑکوں نے دیکھا ساوتری بکریاں چرانے جنگل نہیں آ رہی تو انہوں نے گلی کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ اکثر وہ گھر میں پتھر پھینک جاتے۔ میں نے جب انہیں ڈانٹا تو الٹا مجھ پر ہی غصہ کرنے لگے کہ ساوتری انہیں خود بلاتی ہے، ہمیں ڈانٹنے کے بجائے اپنی بیٹی کو سمجھاؤ۔ یہ وہی بات تھی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ان کے بزرگوں کو بتانے پر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ بھی قصوروار میری بیٹی کو ہی ٹھہرانے لگی۔ ناچار مجبور ہو کر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ پتھروں سے سر ٹکرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں گھر سے نکلتے ہوئے دروازے کو تالا لگا کر جاتی تھی تاکہ میرے پیچھے سے کوئی دھوکے سے دروازہ کھلوا کر ساوتری کو نقصان نہ پہنچا دے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جتنا میں احتیاط کر رہی ہوں سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔
وہ رات ہمارے لیے بڑی ہی دردناک رات تھی۔ گرمی کے دن تھے، میں اور ساوتری صحن میں کھلے آسمان تلے گہری نیند کے مزے لے رہے تھے۔ چند لڑکے گھر میں کود گئے۔ مجھے ہوش جب آیا جب وہ مجھے رسیوں سے چارپائی پر باندھ رہے تھے۔ نیند سے بیدار ہو جانے پر جب میں نے بولنا چاہا تو انہوں نے میرے منہ میں رومال ٹھونس دیا۔ مجھے انہوں نے اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ مزاحمت کرتی وہ ساوتری کو گھسیٹتے ہوئے کمرے کے اندر لے گئے۔ نہ جانے کتنی دیر تک اسے نوچتے اور بھنبوڑتے رہے۔ اس کی ہلکی ہلکی چیخیں مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ میں اس رات کی تاریکی میں بھیڑیوں سے اپنی بچی کو نہ بچا سکی۔ پھر ساوتری کی چیخیں آنا بند ہو گئیں۔ شاید وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ نشے میں مدہوش ان لڑکوں نے مجھے جب بتایا کہ ساوتری ہر قسم کی تکلیف سے نجات پا گئی ہے تو مجھے جھٹکا لگا۔ میں بول کچھ نہیں سکتی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے، اس لیے میرے منہ سے رومال نکال دیا اور رسیاں بھی کھول دیں۔ میں دوڑ کر کمرے میں گئی۔ ساوتری بے سدھ پڑی تھی۔ میں غصے سے چیخی، ذلیل لڑکو، یہ تم نے کیا کر دیا میری بیٹی؟ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ ہماری بات غور سے سنو۔ تمہاری لڑکی دنیا کے سب دکھ درد سے آزاد ہو چکی ہے، مطلب کہ یہ دنیا چھوڑ گئی ہے۔ میری چیخ نکل گئی۔ زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے عورت، اگر تم نے ہمارے متعلق کسی کو کچھ بتایا تو سمجھ لو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ اس لیے اگر زندگی پیاری ہے تو اپنی زبان بند رکھنا۔ کہہ دینا کہ لڑکی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی اور فوراً مر گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر جانے کو لپکے۔ بیٹی کے مرنے کا سن کر کس کو ہوش رہتا ہے؟ میں غصے سے بھری انہیں مارنے کو دوڑی۔ اسی وقت میرے ہاتھ میں ایک اینٹ آئی تو میں نے وہ ایک لڑکے کو دے ماری۔ اینٹ اس کے سر پر لگی، وہ چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھیوں نے جو یہ منظر دیکھا وہ غصے میں میری طرف لپکے۔ ان کے پاس خنجر تھے۔ خنجروں کے پہ در وار کر کے مجھے زخمی کر دیا اور میرے بے سدھ ہونے پر انہیں ہوش آ گیا۔ ان میں سے ایک بولا، اب کیا کریں؟ بھاگ چلو۔ دوسرا بولا، بے وقوف، یہ ایک قتل نہیں 2 قتل ہوئے ہیں، کہیں پولیس تفتیش کرتی ہوئی ہم تک نہ پہنچ جائے۔ تیسرا بولا، ہمیں ان کی لاش چھپا دینی چاہیے، ابھی رات باقی ہے۔ پہلا بولا، اس کی باتوں پر سب نے اتفاق کیا اور انہوں نے کمرے میں گڑھا کھود کر ساوتری اور میری لاش کو دفن کر دیا۔ یہ کام کر کے وہ فرار ہو گئے۔ گھر کا دروازہ وہ کھول کر گئے تھے، اس لیے کسی کا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ ہمیں قتل کر کے گھر میں دفن کر دیا گیا ہے۔ محلے والوں کی طرف سے ہماری پراسرار گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج کرانے پر پولیس نے رسمی کارروائی کر کے مقدمے کی فائل بنا دی۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ان کی آوارہ لڑکوں نے گھر پر قبضہ کرنے کی غرض سے گھر میں آنا شروع کر دیا۔ ان کا گھر پر قبضہ کر کے عیاشی کرنے کا پروگرام تھا۔ ہماری آتمائیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھیں، چونکہ ہماری رسومات کیے بغیر دفن کیا گیا تھا، اس لیے ہماری آتمائیں بھٹک رہی تھیں۔ ہم ماں بیٹی ان کے ظلم کا شکار ہوئی تھیں، اس لیے یہ کس طرح برداشت کرتی کہ وہ ہمارے گھر میں عیاشی کریں۔ اس لیے ہم نے انہیں ڈرانا شروع کر دیا۔ وہ گھبرا گئے اور پھر ادھر کا رخ نہیں کیا۔ کیا خالی گھر دیکھ کر پڑوسیوں نے اس پر قبضہ کر لیا؟ نہیں۔ کیا خالی گھر دیکھ کر پڑوسیوں نے اس پر قبضہ کر لیا؟ انہیں بھی ہم نے تنگ کیا، اس لیے انہوں نے گھر پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے گھر کو کرائے پر دینا شروع کر دیا۔ ہر کرایہ دار اس گھر کو اسیب زدہ سمجھ کر بھاگنے لگا اور پھر ایک دن آیا کہ کوئی بھی کرایہ دار اس گھر میں آنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ ہم جو چاہتے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا تھا۔ جن لڑکوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا وہ بھی زہریلی شراب پینے سے ہلاک ہو گئے تھے۔ اس دن ہمیں مردوں سے جو نفرت ہوئی ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ہمیں اس گھر میں مردوں کا وجود پسند نہیں ہے۔ تمہارے آنے سے ہم نے یہی سوچا تھا کہ تم بھی اسیبی چکر سمجھ کر گھر سے بھاگ جاؤ گے، مگر ایسا لگتا ہے کہ تمہیں اسیب پر یقین نہیں ہے یا اسیب سے ڈرتے نہیں ہو۔ تم نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ مجھے واقع اسیب پر یقین نہیں تھا، لیکن اس گھر میں آنے کے بعد یقین آ گیا ہے کہ دنیا میں اسیب کا وجود ہے۔ میں نے کہا، تو تم پھر یہاں سے بھاگتے کیوں نہیں؟ وہ بولی، مجھے کرائے کا کوئی مکان نہیں مل رہا، اس لیے میں یہاں رہنے پر مجبور ہوں۔ تمہیں اس گھر سے جانا ہوگا ورنہ۔ یہ کہتے وہ رک گئی۔
ورنہ کیا؟ میں مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو اس کا تم نے خود اعتراف بھی کیا ہے۔ ویسے بھی تمہارے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ زہریلی شراب پی کر ہلاک ہو چکے ہیں۔ پھر تم کیوں دوسرے مردوں سے نفرت کرتی ہو؟ میں نے کہا، اس لیے کہ ہم پر مردوں نے ہی ظلم کیا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم دوسرے مردوں کی طرح سکون کی نیند سو جاؤ؟ ہاں، ہو سکتا ہے، اگر ہمارے ڈھانچوں کو زمین سے نکال کر ہماری رسومات پوری کر دی جائیں، وہ بولی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری رسومات پوری کرا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، تم ایسا نہیں کرو گے، وہ غصے سے بولی۔ مجھے کون روکے گا؟ میں بھی غصے میں آ گیا۔ میرا غصے میں آنا بجا تھا۔ جن لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی وہ خود اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے، پھر وہ دوسرے لوگوں کو گھر میں کیوں نہیں رہنے دینا چاہتی تھی؟ دوسروں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ میرا ابھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس گاؤں میں کب تک رہوں اور اسے کرائے کے مکان سے اچھا مکان کہاں مل سکتا ہے۔ ان دونوں ماں بیٹی کو سکون کی نیند سلانا ضروری ہو گیا تھا۔ پیش امام اور محلے کے لوگوں کے مشورے سے ان دونوں ماں بیٹی کے ڈھانچوں کو زمین سے نکال کر چتا کے سپرد کر دیا۔ علاقے کے لوگ مجھ سے خوش ہو گئے تھے۔ میں نے دو کام کر دیے تھے۔ پہلا کام، ان دونوں ماں بیٹی کی پر اسرار گمشدگی کا راز سے پردہ اٹھا دیا تھا، اور دوسرا کام، اس گھر سے اسیب کا خاتمہ کرا دیا تھا۔ میں بھی خوش اور مطمئن تھا کہ میں نے جو کام کیا ہے اس کے نتیجے میں اس مکان میں سکون کے ساتھ رہ سکوں گا۔ جب تک میرا تبادلہ شہر میں نہیں ہو جاتا مجھے کوئی دوسرا کرائے کا مکان ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں رہی۔ آفس کے ساتھیوں میں میری ڈھاک بیٹھ گئی تھی کہ میں نے اسیب کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسیب کو ہی گھر سے نکال پھینکا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے